کریم اما بعد یہ ایک سورہ مبارکہ کی انشاءاللہ ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ سورہ یہ لہب ہے، یہ مکی صورت ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل ہوئی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مقام صفا پر کھڑے ہو کر کہ سارے عرب کے قبائل کو متوجہ کیا، فہر والو، اے بنی عدی، اے قریش والو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ میں تمہیں کہوں کہ ایک بڑا لشکر تم پر اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جن کا نام تھا عبد العزیٰ بن عبد المطلب، اس نے یہ کہا کہ تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ نے یہ سورہ مبارک نازل کر دی۔ اللہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ان کے سچے چچا نے کر دی۔ نسل اس کا اعتبار وہاں ہوتا ہے جہاں پر وہ دین اور اسلام کے مطابق چلنے والا ہو۔ تو سکے چچا نے مخالفت کی اور یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آیا، حتیٰ کہ ابو جہل سے بڑا یہ دشمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے دعوت دیتے، یہ پیچھے پیچھے ہوتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ ماننا۔ کوئی اور مخالفت کرے اس کو انسان برداشت کر لیتا ہے، اگر اپنا ہی مخالفت کرے اس کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، اس کی پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ صورت نازل کی، اللہ نے جواب دیا اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت ٹوٹ جائیں، یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تبت ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، وتبا اور وہ ہلاک ہو بھی گیا۔ یہ امام فرہ نے یہ ترجمہ کیا ہے، وتبا اور وہ ہلاک ہو بھی گیا، یعنی ابو لہب۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتبا اور وہ ہلاک ہو گیا، اور ہلاک ہوا بھی بدر کے بعد۔ یہ بدر کے میدان میں نہیں گیا تھا ابو لہب، تو بدر کے کچھ عرصہ کے بعد اللہ نے اس کو ایک بیماری میں مبتلا کیا، اس بیماری کی وجہ سے یہ مر گیا، اور اتنا بدترین اس کی موت واقع ہوئی، کوئی 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، بدبو آتی رہی، کوئی بھی آدمی اس کے قریب نہیں گیا کہ اس کو دفنا دیں، اتنی بدبو آتی تھی۔ 3 دن کے بعد لوگوں نے جب مشکل محسوس کی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو کسی کنویں میں پھینک دیں، تو چند نوجوانوں نے ہمت کر کے اس کو پھینک دیا، یہ بدترین اس کی موت ہوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قرآن کا یہ حصہ بنا دیا گیا، جب تک قرآن ہے اور قرآن ہمیشہ رہے گا تو یہ اس کے لیے یہ بد دعا رہے گی۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ تبت ہلاک ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتبا اور وہ ہلاک ہو بھی گیا، وتبا اور وہ اس کے ہاتھ ٹوٹ بھی گئے، وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، نہیں فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، نہیں فائدہ دیا، نہیں کام آیا اس کا مال اس کے، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔ ما اغنا نہیں فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، اس کا مال بڑا تھا ابو لہب کے پاس،
اس کا مال بھی اس کے کام نہ آیا، وما کسبا اور نہ کام آیا ما کسبا جو اس نے کمایا، جو اس نے کمایا وہ بھی کام نہ آیا، اور جو اس کا مال تھا وہ بھی اس کے کام نہ آیا، فائدہ نہ دیا۔ مال ہو تو یہ مال ہو گیا عام دنیا، اور وما کسبا سے مراد اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی، ابو لہب کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی، نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، وما کسبا اور جو اس نے کمایا۔ سیصلا ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن ایسی آگ میں، ذات لہب جو شعلوں والی ہے، لہب کہتے ہیں بڑے شعلے کو، شعلوں والی، انگاروں جیسے انگارے ہوتے ہیں، شعلوں والی۔ تو ابو لہب کو ابو لہب کہنے کی وجہ بھی یہ کہ بڑا خوبصورت تھا، کہ اس کے رخسار ایسے چمکتے تھے جیسے کہ شعلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے اس کو ایسی عذاب میں ہی ڈال دیا، یعنی اس کا جو لقب تھا اسی لقب کی وجہ سے وہ اس کے اپنے کام بھی ایسے ہی تھے، تو وہ ان آگ والے انگاروں میں جا گرا۔ سیصلا ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن ایسی آگ میں، ذات لہب جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، وہ بھی داخل ہوگی، کہاں؟ آگ میں، کس میں؟ آگ میں جو شعلوں والی۔ اس کا تعلق ہے سیصلا کا جو ضمیر ہے نا فاعل، اس پر اس کا تعلق ہے وامرأتہ، اس کی بیوی بھی داخل ہوگی اسی آگ میں جس میں ابو لہب داخل ہوگا۔ بات سمجھ آئیے؟ سیصلا ان قریب داخل ہوگا وہ آگ میں جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی آگ میں۔ حمالۃ الحطب جو اٹھانے والی ہے ایندھن کو، لکڑیوں کو، حمالت میں اٹھانا، اٹھانے والی، حمالۃ الحطب وہ اٹھانے والی ہے، الحطب ایندھن کو، لکڑیوں کو، لکڑیوں کو گٹھا، وہ اٹھائے ہوئے وہ جہنم میں جائے گی۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ اس کا کام یہ تھا، وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، یا پھر یہ ہے کہ وہ سارا دن باتیں اکٹھی کرتی رہتی، شام کو آ کر ابو لہب کو بتاتی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے یہ باتیں پھیلائی ہیں لوگوں میں۔ جیسا ابو لہب کا کام تھا مخالفت، ایسا کام ہی ابو لہب کی بیوی کا بھی تھا، جس کا نام ام جمیل اروا تھا، اروا ام جمیل، اس کی سازشی یہ بھی عورت تھی، اور یہ لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی سارا دن، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو باتیں بتاتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے بعد اب فرشتہ نہیں آتا، اس طرح کی باتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرتی تھی۔ فی جیدہا اس کی گردن میں ہوگا، حب ہوگی، فی جیدہا اس کی گردن میں ہوگی، حبل رسی، من مسد بٹی ہوئی، یعنی کہ کھجی کی چھال سے بنائی ہوئی جو رسی ہے اس کے گلے میں ہوگی، اور اسی طرح اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اصل میں اس عورت نے ایک اپنا بڑا قیمتی ہار بنوایا، اور اس ہار کے اندر جو رسی لگی ہوئی تھی وہ ایک کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی تھی، تو وہ پہنتی تھی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جب اس کو پھینکیں گے، یہیں وہ رسی اس کے گلے میں ہوگی، اس کی گردن میں ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو بتایا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اگرچہ چچا ہے لیکن آپ کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ سزا آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ دین کا کام کرتے رہیں بس۔ تو دشمن کو اللہ تبارک و تعالی خود ہی جواب دیں گے۔ تو ترجمہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔ سیصلا ان قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب جو اٹھائے ہوئے ہے ایندھن، لکڑیاں،
لکڑیوں کا گٹھا، فی جیدہا اس کی گردن میں ہوگی، حبل رسی، من مسد چھال کھجور کی چھال سے بنی ہوئی بٹی ہوئی۔ بعد اس کو کہتے ہیں مسد سے مراد ہے یہ سینی ٹھیک ہے نا، سینی یہ عام طور پر چھپر وغیرہ ان میں لیے ہوتے ہیں، تو اس کو نا کاٹ کر زمین میں دبا دیتے ہیں، ہمارے اس کو سینی بولتے ہیں، ہاں اس ہاں وہ بڑے مطلب چبن والی ہوندی ہے تے وہ پھرے تے چیر چھڑ دی ہو، نہیں شکسا وہ نہیں ٹھیک۔ اس کے ساتھ نا عام طور پر یہ چار پائیوں کی بنائی کی جاتی ہے، رسی ہوندی ہے، ہاں رسی ٹائپ جیسے یہ سیبے کی بوری ہے نا، سیبے کی بوری، مونج کہی جاتی ہے، ہاں مونج، وہ بھی بڑی پھیرتی، وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں مسد۔ اس کی گردن میں ہوگی حبل رسی، من مسد بٹی ہوئی، کھجور کی چھال سے بنائی ہوئی یا مونج سے بنائی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس سورہ مبارکہ سے سیکھنے کا یہ ملا، ہمارے لیے سبق یہ ہے جو انسان دین کا کام کرتا ہے اس میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، اپنے بھی مخالفت کرتے ہیں، غیر بھی مخالفت کرتے ہیں، بڑے لوگ مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کی مخالفت کی وجہ سے دین کا کام نہیں چھوڑنا، دین کی دعوت کا کام نہیں چھوڑنا۔ اب یہ ہے ان کا کیا بنے گا جو مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خود ہی بندوبست کر لیں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی تمام کفار مکہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفت جو کرنے والا تھا اس کی موت بڑی عبرتناک ہوئی۔ ابو جہل کو دیکھ لو، 2 بچوں کے ہاتھوں سے اللہ نے اس کو مروا دیا، سردار کو، لیڈر کو، چیف کو، جو کمانڈر ہے، پوری قیادت کرنے والا ہے، لیڈر کو، قائد کو، اللہ نے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا، اور ایک غلام ان کی گردن کاٹ رہا ہے، ایک غلام ان کی گردن۔ اور ابو لہب میں تکبر اتنا تھا، جب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو کہتے تھوڑی سی نیچے سے کاٹنا تاکہ جب گردنیں رکھی جائیں تو میں سردار ہوں، میری گردن وہاں بھی بلند نظر آئے۔ اتنا بڑا تکبر اس امت کا یہ فرعون تھا، اتنا بڑا یہ متکبر آدمی تھا۔ تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ علق میں پڑھیں گے ابو جہل کے کرتوتیں، تو یہ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کی رضا، اللہ کے دین کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ وہ جو دین دشمنی پر مشتمل ہو۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ دہرا لیں بھائی اس کو۔